السلام علیکم سامعین، 27 جمادی الاولیٰ اور 30 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے صحافی محمد زبیر کے خلاف یو پی سرکار کا شکنجہ۔ صحافی محمد زبیر نے کیا جرم کیا ہے؟ شکنجہ کس طرح کسا جا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ رپورٹ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، آپ اس رپورٹ کو پوری سنیں۔ اتر پردیش کی غازی آباد پولیس نے الہ آباد ہائی کورٹ کو حلف نامے کے ذریعے بتایا کہ آلٹ نیوز کے محمد زبیر کے خلاف پہلے سے درج ایک FIR میں BNS کی دفعہ 152 بھی جوڑ دی گئی ہے۔ اس کے تحت اب زبیر پر ہندوستان کی ثقافت، ایکتا اور اکھنڈتا سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے۔ اب عدالت نے 27 نومبر کو زبیر کے وکیلوں سے تبدیل شدہ حلف نامہ داخل کرنے کی اجازت دی ہے۔ معاملے میں اگلی سنوائی 3 دسمبر کو ہوگی۔ ابھی جو 3 دسمبر آ رہا ہے، اس میں ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی۔ آپ پوری خبر سنتے جائیے اور یہ بھی دیکھیں کہ الزام کیا لگا ہے۔ آپ کو سن کر عجیب لگے گا، اور بہت سے جو یوٹیوبر کچھ لکھتے رہتے ہیں ان کو بھی سبق ملے گا۔ زبیر نے الہ آباد ہائی کورٹ میں اپنے خلاف اکتوبر میں ہوئی FIR رد کرنے کی اپیل کی تھی، لیکن پولیس کی طرف سے اس FIR میں نئی دفعہ جوڑنے سے معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ غازی آباد پولیس نے 8 اکتوبر کو ایک FIR درج کی تھی۔ یہ FIR یتی نرسنگنند ٹرسٹ کے سیکریٹری ادیتا تیاگی نے درج کرائی تھی۔ تیاگی نے الزام لگایا تھا کہ زبیر نے 3 اکتوبر کو یتی نرسنگنند کے پرانے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر ساجھا کیے تھے۔ الزام سن لیا کہ یتی نرسنگنند کے جو پرانے کلپ تھے ان کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا، ڈال دیا تھا۔ یہ الزام ہے۔ تیاگی نے الزام لگایا کہ اس پوسٹ کی منشا مسلم سماج کو نرسنگنند کے خلاف بھڑکانا تھا۔ کورٹ نے 25 نومبر کو جانچ افسر سے رپورٹ مانگی تھی۔ اس کے بعد 26 نومبر کو جانچ افسر نے کورٹ کو بتایا کہ BNS کی دفعہ 152 اور IT ایکٹ کی دفعہ 66 کو بھی اس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ پہلے کی FIR BNS کی دھارا 166، دفعہ 288، 299، 356، 3 اور 351 کے تحت درج کی گئی تھی۔ ان میں بھی وہی ہوتا ہے، جھوٹا ثبوت اکٹھا کرنا، جھوٹی بات پھیلانا، دو مذاہب کے درمیان نفرت پھیلانا، ایسی باتیں ان دفعات کا مطلب ہوتا ہے۔ آلٹ نیوز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ آلٹ نیوز محمد زبیر کے پوری طرح ساتھ ہے۔ ساتھ ہی اپیل بھی کی ہے کہ جتنے بھی لوگ آزادی رائے کو چاہتے ہیں وہ ساتھ آئیں۔ آلٹ نیوز نے تحریری بیان میں کہا، ریاستی مشینری کا استعمال ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور ہم فیک یا غلط جانکاری کا پردہ فاش کرتے رہیں گے۔ اتر پردیش پولیس کے نئے حلف نامے کے بعد سیاست اور صحافتی برادری سے الگ الگ اس کے تبصرے آئے ہیں۔ پریس کلب آف انڈیا نے سرکار سے FIR واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ PCI یعنی پریس کلب آف انڈیا نے کہا کہ اس دفعہ کا استعمال آزاد آواز کو اظہار رائے کی آزادی کے لیے کیا جا رہا ہے، آواز کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے سینئر وکیل KK رائے نے صحافیوں سے کہا کہ دفعہ 152 بہت سنگین دفعہ ہے۔ رائے کے مطابق اس دفعہ کے تحت غلط سوچ پر بھی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابھی تک IPC میں نہیں تھا۔ اس میں کسی شخص کے خلاف پولیس کو بہت سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں، جو اختیارات پہلے مجسٹریٹ کے پاس تھا۔ رائے کے مطابق یہ قانون صرف مختلف طرح کے آندولنوں کو، احتجاجوں کو دبانے کے لیے لایا گیا ہے۔ ادھر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد سے MP اسد الدین اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ہیٹ اسپیچ کے خلاف رپورٹ کرنا یا بولنا اتر پردیش کی پولیس کے لیے جرم ہے، وہیں نرسنگا کے حمایتی آزاد گھوم رہے ہیں، ہم زبیر کے ساتھ ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے MP اور ترجمان راجیو رائے نے صحافیوں سے کہا،
सरकार सच नहीं सुनना चाहती। ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसे सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो सच दिखा रहे हैं। सरकार अपने बुरे कामों को दबाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रही है। सहाफ़ियों से बात करते हुए बीजेपी के उत्तर प्रदेश अक़लियती मोर्चा के प्रदेश सदर कुंवर अली ने सरकार का बचाव किया है और कहा कि मामले की जांच जारी है। वहीं कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अनिल यादव ने कहा कि बीजेपी और संघ परिवार अफवाहों के ज़रिए अपनी सियासत चलाते हैं। उन्होंने कहा कि इन अफवाहों और ऐसी खबरों के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, सरकार अपना पूरा अमला लगाकर उसका दमन यानी उस पर जुल्म करेगी। फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर पर कई रियासतों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में वाक़ सीनियर सहाफ़ी शकील अख्तर ने कहा है कि क्योंकि वो सही चीज़ सामने लाते हैं, इससे सरकार की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। बहरहाल इस तरह का मामला है और ये नई दफ़ा जोड़ दी है। अब इसकी सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। सामीन, ये माजून है ताकत का ख़जाना। ये बेमिसाल है, लाजवाब है। उम्र के साथ साथ जो कमज़ोरी आ जाती है उसको ख़त्म कर देता है। इसकी कीमत 3000 रुपये है। जिन साहब को चाहिए वो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर राब्ता कर सकता है।